گاؤں میں ایک سنار رہتا تھا. اس کی آنکھوں کی روشنی تھوڑی کم تھی. وہ سونے کی چیزیں بناتا اور ان کو بیچتا. مالی اعتبار سے صحیح تھا لیکن زیادہ کچھ ہائی فائی اس کا معاملہ نہیں تھا. صحیح تھا، اپنے آرام سے کماتا تھا، آرام سے کھاتا تھا. اس کی شادی ہوئی، میاں بیوی دونوں خوش رہتے تھے. اچھا، جب میاں بیوی خوش ہوں، گھر آباد ہوں، وہ تب بگڑتے ہیں جب کوئی دوسرا اس میں دخل دیتا ہے، کوئی دوسرا بہکاتا ہے، کوئی دوسرا اس کو ابھارتا ہے کہ دیکھو ایسا ہے ویسا ہے. تو ویسے تو زندگیاں سب آسانی سے گزر رہی ہوتی ہیں، جب دوسرا ان میں دخل دیتا ہے تو پھر وہ گھر بگڑ جاتے ہیں اور ان میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. سنار تھا، اس کی روشنی کم ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کا کام سب بند ہو گیا اور اس نے کام بند کر دیا. اتنا کم دکھائی دیتا تھا کہ وہ اب کوئی چیز نہیں بنا پاتا تھا. اب اتنا کما لیا تھا کہ بیٹھ کے ہی کھاتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا، ایک اس کا پڑوسی تھا. وہ تھوڑا عیاش قسم کا آدمی تھا اور چور بھی تھا، بہت بیکار آدمی تھا. لیکن وہ اس کے گھر پہ آنے لگا، اس سے بات چیت کرنے لگا، اس سے دوستی کرنے لگا اور اس حد تک دوستی کری اور یہ بھی اس پر بھروسہ کرنے لگا. اس نے اس پر بہت بھروسہ کیا. وہ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کرتا، اس کی تعریف کرتا. کوئی انسان ہو اگر اس کی تعریف کی جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. تو اس کی تعریف جب کرتا تھا نابینا انسان کی، مطلب اس کو کم دکھائی دیتا تھا، اس سنار کی جب وہ پڑوسی اس کا تعریف کرتا تھا یہ خوش ہوتا تھا اور اس کو طرح طرح کی باتیں کرتا تھا. اس کی بیوی کے خلاف اس نے بھڑکا دیا. وہ جو پڑوسی تھا اس نے اس سنار کو اتنا بھڑکایا کہ دکھائی نہیں دیتا ہے، تو کم دیکھتا ہے، تو جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے تو اپنے بیوی کے اگر ذمہ کرے گا، اس کو دے گا تو لے کے بھاگ بھی سکتی ہے، تجھے وہ دھوکہ دے سکتی ہے. تو ایسا کر، جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے وہ مجھے لا کے دے دو. یہ اس طریقے سے بہکاتا تھا اس کو، اس طریقے سے اسے بتاتا تھا. وہ اس پر بے انتہا بھروسہ کرنے لگا کہ واقعی یہ تو میرا محافظ ہے، یہ تو میرا دوست ہے، سچا جگری دوست ہے کہ یہ اتنا سوچتا ہے میرے لیے. اب کیا ہوا کہ اس نے، پڑوسی نے اس میں درار ڈلوا دی. ان میاں بیوی میں جھگڑے، فساد، ہر دن آئے دن یہی سب باتیں ہوتی تھیں. وہ بیوی کو برا بھلا کہتا تھا، بیوی اس سے کہتی تھی کہ بھائی تم ہم پر شک کر رہے ہو، کیا میں ایسی ہوں؟ تو اس طریقے سے باتیں. اور وہ پڑوسی تھا، وہ روز اس کو بہکا کے جاتا کہ دیکھ اپنی بیوی پہ بھروسہ مت کرنا، وہ کبھی بھی فرار ہو سکتی ہے، تو جتنا تیرے پاس مال و دولت ہے مجھے دے دو. تو اس نے بھروسہ کیا اور بھروسہ کر کے جتنا بھی اس کے پاس مال و دولت تھا اس نے وہ سب لیا اور اسی اپنے پڑوسی کو دے دیا. کہ بھائی تم اچھے آدمی لگتے ہو مجھے، بات چیت کرتے ہو اور اچھی طریقے سے بولتے ہو، مشورے دیتے ہو، تو جتنا میرا مال ہے کہ میری امانت سمجھ کر اپنے پاس رکھ لو اور امانت میں خیانت مت کرنا. اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو یار، تم ہمارے دوست ہو، پڑوسی ہو، ہم تمہاری امانت میں خیانت کیسے کریں گے؟ ہم نہیں کریں گے، آپ ہمیں دے دو. تو 5,000 دینار تھے اس کے پاس، ٹوٹل رقم. اس نے جتنا تھا اس کے پاس، جو 5,000 دینار، وہ سب ایک تھیلے میں پیک کیے اور اس کو دے دیا اپنے پڑوسی کو، اپنی بیوی کو بغیر بتائے. تو کہا یہ تم اپنے پاس رکھ لو، تم نے صحیح مشورہ دیا، ہو سکتا ہے کہیں میری بیوی لے کے فرار ہو جائے. تو بیوی پر بھروسہ نہیں کیا اور اس پر کر لیا، پڑوسی پر، جو کہ عیاش، زانی، چور، سارے ہی اس کے اندر یہ جرم تھے. تو اس نے وہ جب سونا لیا تو خوش ہو گیا. اس کی چال یہی تھی اور وہ اسی لیے اس سے قریب ہو رہا تھا، اس سے قربت اختیار کر رہا تھا کہ اس کا جتنا مال ہے وہ ہڑپ کر لیں گے. تو 5,000 دینار تھے، ایک تھیلے میں پیک کر کے اسے دیے، اس نے اپنے پاس رکھ کے اور چلے گیا. وہ گھر سے چلا گیا. اب ادھر یہ لوگ آرام سے رہنے لگے. کام تو کرتا نہیں تھا، تھوڑے بہت پیسے تھے جو بھی ان کے پاس، وہ ان کا کھانا خرچہ چلتا رہا. تھوڑے دنوں کے بعد جب پیسے ختم ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا کہ اس نے، سنار نے کہا اپنی بیوی سے کہ جاؤ اس کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں، 5,000 دینار میں نے اس کو دیے ہیں، اس کے پاس سے وہ دینار لے آؤ. اب تو جو ہے پیسے ختم ہو چکے ہیں ہمارے پاس، تو اس میں سے تھوڑے نکال لیں گے پھر اسے دے دیں گے، ہماری امانت رکھی اس کے پاس بھائی. تو بیوی بہت ناراض ہو گئی کہ تم نے اس پر بھروسہ کیا اور ہم پر بھروسہ نہیں کیا. کیا سمجھتے ہو کہ میں غدار ہوں، میں بے وفا ہوں، میں اوروں کی طرح کیا آپ کو دھوکہ دے کر چلی جاؤں گی؟ آپ نے ایسا سمجھا، آپ نے ایسا سوچ بھی کیوں لیا؟ ارے اس نے کہا جتنا میں کہتا ہوں اتنا کر، تو جا کے وہاں سے پیسے لا. کہا اللہ کے لیے بھروسہ کرو مجھ پر، میں ایسی ویسی نہیں ہوں، میں اللہ کی نیک بندی ہوں اور میں آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دے سکتی. وہ اور ہوں گی جو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہیں، میں اللہ کی نیک بندی ہوں. آپ پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے، مجھے درد ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ کی تکلیف میری تکلیف، آپ میرے شوہر ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کریں. اس کا دماغ خراب تھا، اس پڑوسی نے اسے ایسا سمجھایا پڑھایا تھا، اس نے ڈانٹا اور کہا جا تو جتنا بولتا ہے اتنا کر،
وہ جا کے پیسے لا جا کے وہاں سے. تو یہ گھر سے نکل گئی. اس کے گھر جانے کے بعد جو وہ پڑوسی تھا اس کے گھر پہ گئی, دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ نکل کر آیا. اس نے دروازہ کھولا, بہت محبت سے بٹھالا, پانی وغیرہ پلایا اور کہا ہاں بتائیے کیسے آنا ہوا ہے. کہا میرے شوہر نے آپ کے پاس 5,000 دینار رکھے تھے, وہ دینار لینے آئی ہوں. میرے شوہر نے مجھ سے بولا ہے اور گھر پر ایک بھی روپیہ نہیں ہے, سارے پیسے جو تھے اوپر کے وہ ختم ہو گئے. آپ کے پاس جو 5,000 دینار ہیں وہ لینے کے لیے آئی ہوں. تو اس نے کہا میرے پاس 5,000 دینار ہے. اچھا, بولے ٹھیک ہے دینار تو مل جائیں گے لیکن تمہیں کچھ کرنا ہوگا. اس نے غلط کام کے لیے آگاہ کیا, غلط کام کے لیے ابھارا کہ تم میرے ساتھ ایسا ایسا کرو, میں تمہیں 5 نہیں 10,000 دینار دوں گی. اللہ کی نیک بندی تھی, فوراً اٹھ کر کھڑی ہو گئی. کہا تم یہ کیا کہہ رہے ہو, میرے پڑوسی ہو, تمہارے پاس 5,000 دینار ہیں, اللہ کا خوف کرو, میرے 5,000 دینار دو, میں اپنے گھر جا رہی ہوں, مجھے 10,000 اور لالچ نہیں چاہیے, مجھے 10,000 دینار نہیں چاہیے. اس نے کہا میں تمہیں 10,000 دینار دینے کے لیے تیار ہوں, تم بس میری بات مان لو. اس نے کہا خدا کا خوف کرو, تم کیسے انسان ہو, اللہ کا خوف نہیں ہے تمہیں کہ تم مطلب میری امانت تمہارے پاس ہے اور امانت میں خیانت کر رہے ہو اور تم ہمیں گناہ پر آمادہ کر رہے ہو. اللہ کی نیک بندی ہوں میں, اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی ہوں, اللہ سے ڈرو ورنہ اللہ کی پکڑ, ان بطش ربک لشدید, اللہ کی جب پکڑ آتی ہے اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچتا, اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ پاتا. توبہ کر لو, آپ یہ غلط قدم اٹھا رہے ہو, اللہ کا خوف کرو. تو اس نے کہا مجھے باتیں مت سمجھا, اگر میں جو کہتا ہوں وہ مان رہی ہے تو میں تجھے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں, اور اگر نہیں مان رہی ہو تو پھر میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے, جاؤ جو کر ملے تو کر لو. اس نے کہا میرے تو پیسے دو جو 5